بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله اختلاف القضیتین قید بالقضیتین مقید کیا قضیتین کے ساتھ دون الشیئین نہ کہ شیئین کے ساتھ اما یا اس وجہ سے لأن التناقض کے تناقض لا یکون بین المفردات نہیں ہوتا مفردات کے درمیان علامہ قیلہ جیسا کہ بعض نے کہا و اما اور یا اس وجہ سے لأن الکلام فی تناقض القضایا کلام قضایا کے تناقض میں ہے۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا اس طور پر مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی اس بات کا تقاضا کرے کہ ان دو میں سے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، جیسے زید عالم ہے زید عالم نہیں ہے۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا اس طور پر مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی تقاضا کرے کہ ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے، جیسے زید عالم ہے زید عالم نہیں ہے۔ قید بالقضیتین سوال کا جواب ہے کہ تناقض کی یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے کہا اختلاف القضیتین، حالانکہ تناقض جس طرح دو قضیوں میں ہوتا ہے دو مفردوں میں بھی ہوتا ہے، تو یوں کہنا چاہیے اختلاف الشیئین، تاکہ دو مفردوں میں تناقض کو بھی یہ تعریف شامل ہو جائے۔ سوال یہ ہے تناقض کی یہ تعریف درست نہیں اس لیے کہ تناقض جس طرح دو قضیوں میں ہوتا ہے دو مفردوں میں بھی ہوتا ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا اختلاف القضیتین کے بجائے اختلاف الشیئین کہتے، تاکہ دو مفردوں میں تناقض کو بھی یہ تعریف شامل ہو جاتی۔ جواب دیا کہ مصنف نے اختلاف القضیتین کہا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، مصنف کے نزدیک تناقض صرف دو قضیوں میں ہوتا ہے، مفردوں میں نہیں ہوتا۔ مفردوں میں جو تناقض ہوتا ہے بعض کے نزدیک وہ ضعیف قول ہے۔ نمبر دو، اگر مان بھی لیں کہ تناقض دو مفردوں میں ہوتا ہے تو ہماری کلام تو اس تناقض میں ہے جو دو قضیوں میں ہو، نہ کہ دو مفردوں میں۔ جواب یہ ہے کہ مصنف نے اختلاف القضیتین کہا دو وجہ سے۔ نمبر ایک، مصنف کے نزدیک تناقض صرف دو قضیوں میں ہوتا ہے، مفردوں میں نہیں ہوتا۔ یہ قول ضعیف ہے کہ دو مفردوں میں تناقض ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ تناقض دو مفردوں میں ہوتا ہے تو ہماری کلام اس تناقض میں ہے جو دو قضیوں میں ہو، نہ کہ دو مفردوں میں۔ بحیث یلزم لذاتہ خرج بہذا القید، نکل گیا اس قید سے الاختلاف الواقع، وہ اختلاف جو واقع ہوتا ہے بین الموجبۃ والسالبۃ الجزئیتین، موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان۔ فإنہما قد تصدقان معا، اس لیے کہ وہ دونوں کبھی اکٹھے صادق آ جاتے ہیں، جیسے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں اور بعض حیوان انسان نہیں ہیں۔ فلم يتحقق التناقض بین الجزئیتین، پس نہیں متحقق ہوگا تناقض دو جزیوں کے درمیان۔ او بالعکس ویلزم من کذب کل من القضیتین، کہ لازم ہو دو قضیوں میں سے ہر ایک کے جھوٹا ہونے سے صدق الاخری، دوسرے کا سچا ہونا۔ خرج بہذا القید، نکل گیا اس قید سے الاختلاف الواقع، وہ اختلاف جو واقع ہوتا ہے بین الموجبۃ والسالبۃ الکلیتین، موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کے درمیان۔ فإنہما قد تکذبان معا، اس لیے کہ وہ دونوں کبھی اکٹھے جھوٹے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی حیوان انسان نہیں ہر حیوان انسان ہے۔ فلا يتحقق التناقض، پس تناقض متحقق نہیں ہوگا بین الکلیتین، دو کلیوں کے درمیان، ایضاً بھی دو کلیوں کے درمیان بھی۔ فقد علم، پس تحقیق معلوم ہو گئی یہ بات، ان القضیتین، کہ دو قضیے لو کانتا محصورتین، اگر دونوں محصورہ ہوں، یجب اختلافہما فی الکم میں، تو واجب ہوگا ان کا اختلاف کم میں، کما سیصرح المصنف بہ ایضاً، جیسا کہ عنقریب مصنف بھی اس کی تصریح کریں گے۔ یلزم لذاتہ، اور بالعکس کا فائدہ بیان کیا کہ لذاتہ سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ تناقض کے لیے ضروری ہے ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو، جبکہ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کبھی سچے ہو جاتے ہیں۔ بعض حیوان انسان ہیں بعض حیوان انسان نہیں ہیں، یہ دونوں سچے ہیں۔ لذاتہ کی قید سے وہ اختلاف تناقض کی تعریف سے خارج ہو گیا جو موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو، جبکہ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کبھی سچے ہو جاتے ہیں، جیسے بعض حیوان انسان ہیں بعض حیوان انسان نہیں، دونوں سچے ہیں۔ بالعکس کا فائدہ یہ ہے، بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہو۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ تناقض کے لیے ضروری ہے ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو، جبکہ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ دونوں کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی حیوان انسان نہیں ہر حیوان انسان ہے، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔
بالعکس کا مطلب ایک جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہو۔ اب اس قید سے وہ اختلاف خارج ہو گیا جو موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ تناقض کے لیے ضروری ہے ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو، جبکہ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ دونوں کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کوئی حیوان انسان نہیں، ہر حیوان انسان ہے، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ فقد علم ما قبل پر تفریق، چونکہ موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ کبھی سچے ہو جاتے ہیں، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ دو قضیے اگر محصورہ ہوں تو ان میں تناقض کے لیے ضروری ہے کہ کم میں بھی اختلاف ہو، یعنی ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ۔ موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ کبھی سچے ہو جاتے ہیں، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا دو قضیے اگر محصورہ ہوں تو ان میں تناقض کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم میں بھی اختلاف ہو، ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو۔ ولا بد من الاختلاف ان یشترط فی التناقض، یعنی تناقض میں شرط ہے ان یکون احدى القضیتین، کہ ہو دو قضیوں میں سے ایک موجبہ والاخری سالبۃ اور دوسرا سالبہ ہو، ضرورت بوجہ بدیہی ہونے اس بات کے ان الموجبتین، کہ دونوں موجبہ وکذا السالبتین اور اسی طرح دونوں سالبہ، قد تجتمعان فی الصدق والکذب معا، کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں صدق اور کذب میں اکٹھے۔ ثم ان كانت القضیتان محصورتین، پھر دونوں قضیے اگر محصورہ ہوں، یجب اختلافهما فی الکم ایضا، تو واجب ہے ان دونوں کا اختلاف کم میں بھی، کما مرہ جیسا کہ گزرا۔ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک قضیہ موجبہ دوسرا سالبہ ہو، کیونکہ دونوں موجبہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں تو کبھی دونوں سچے کبھی دونوں جھوٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو۔ تناقض کی شرط یہ ہے کہ ایک قضیہ موجبہ دوسرا سالبہ ہو، کیونکہ دونوں موجبہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں کبھی دونوں سچے کبھی دونوں جھوٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو۔ تو دونوں قضیے اگر محصورہ ہوں تو کم میں بھی اختلاف ضروری ہے، جیسا کہ گزرا کہ ایک کلیہ ہو دوسرا جزیہ ہو۔ ثم ان کانتا، پھر اگر وہ دونوں ہوں موجہتین، موجہہ، یجب اختلافهما فی الجہت، تو واجب ہے ان دونوں کا اختلاف جہت میں، فإن الضروریتین، اس لیے کہ دونوں ضروریہ قد تکذبان معا، کبھی دونوں جھوٹے ہو جاتے ہیں اکٹھے، جیسے لا شیء من الانسان بکاتب، کوئی انسان کاتب نہیں ہے بالضرورت ضروری طور پر، وکل انسان کاتب بالضرورہ، اور ہر انسان کاتب ہے بالضرورہ، والممکنتین، اور دونوں ممکنہ قد تصدقان معا، کبھی دونوں اکٹھے سچے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، اور کوئی انسان کاتب نہیں ہے امکان عام کے ساتھ۔ اگر دونوں قضیے موجہہ ہوں تو تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ دونوں کا جہت میں اختلاف ہو، مثلا ایک ضروریہ ہو تو دوسرا ممکنہ ہو۔ اگر دونوں قضیے موجہہ ہوں تو تناقض کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ جہت میں اختلاف ہو، مثلا ایک ضروریہ ہو تو دوسرا ممکنہ ہو، کیونکہ دونوں ضروریہ کبھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، دونوں ممکنہ کبھی سچے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ضروریہ جھوٹے ہوں، لا شیء من الانسان بکاتب بالضرورہ، کل انسان کاتب بالضرورہ، دونوں جھوٹے ہیں۔ دونوں ممکنہ سچے ہوں، کل انسان کاتب بالامکان العام، لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، یہ دونوں سچے ہیں، جبکہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوسرا جھوٹا ہو۔